نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مردہ دل گشتم منام تو محی الدین است مردہ را زندہ نما حضرت غوث الثقلین محبوب خدا ابن حسن آل حسین افل الشموس الاولین شمسنا ابدا علی افکل اللہ لا تغربوا قال اللہ عز وجل ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین صدق اللہ العظیم۔ پیر طریقت، رہبر شریعت، زبدۃ الکاملین، قدوۃ السالکین، سیدی و مرشدی حضور قبلہ پیر سید معین الحق صاحب گیلانی دامت برکاتہم القدسیہ، تمام مشائخین نظام، علماء کرام اور معزز سامعین و ناظرین، آج بروز جمعرات 26 محرم الحرام 1444 ہجری 25 اگست 2022، یہ 25 اگست کا دن دراصل اس دن کی یاد میں منایا جاتا ہے جو 1 صدی قبل حضور قبلہ سیدنا و سندنا وسیلتنا فی الدارین معمور من الرسول سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مسلمانوں کے ایمان کے تحفظ کے لیے لاہور اس دن تشریف لے جا کر رد مرزائیت اور وہ جو داعی نبوت و مسیحیت و مہدویت تھا، برودیت اور ذلیت کا حامل اپنے آپ کو بتاتا تھا، اس کے تمام داموں کو خاک میں ملایا، اور یہ دن الحمدللہ گوڑا شریف میں حضور قبلہ پیر طریقت، رہبر شریعت یوسف المشائخ جناب سید معین الحق صاحب گیلانی سجادہ نشین آستانہ عالیہ گوڑا شریف آپ کے حکم سے منایا جاتا ہے، اور حضور قبلہ پیر صاحب کی اس حوالے سے تحفظ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے سال بھر ملک بھر میں بڑے پیمانے پر الحمدللہ کام ہوتا ہے، صرف ملک کی نہج پر ہی نہیں بلکہ بین الاقوامی سٹیج پر۔ تو آج جس موضوع پر مجھے بات کرنی ہے وہ ہے 25 اگست سن 1900۔ مرزائی اپنی مختلف کتب میں، رسالوں میں
اور اپنے ٹی وی پر اور نیٹ پہ بیٹھ کر اس دن کو اس انداز میں بیان کرتے ہیں گویا کہ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ لاہور تشریف اس حال میں لے گئے کہ مرزا صاحب کو پتہ ہی نہیں تھا۔ خیر، جھوٹ میں وہ اپنا ثانی نہیں رکھتے، جس بندے سے خدا اور رسول اور پوری امت محفوظ نہ ہو اس کے کذب سے، تو حضور اعلیٰ سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب کی نسبت اس طرح کے جھوٹ منسوب کرنا تو کوئی بڑی بات نہیں۔ آئیے میں آپ کو اس حوالے سے چند گزارشات پیش کروں گا۔ مرزا غلام محمد قادیانی نے انگریز کے اشارے پر جو اپنی ہی کتابوں میں لکھتا ہے کہ صاحب بہادر، میں تمہارا ہی کاشتہ پودا ہوں، امت محمدیہ میں ایک نئی چیز گھڑ کے لے آیا، اور اس وقت ہندوستان کے مسلمانان نہایت مشکلات میں تھے، اور ان مشکلوں میں سب سے بڑی مشکل اس نے کھڑی کی جب امت محمدیہ کے متفقہ عقیدہ، جس پر جمہور کا اتفاق، کثیر حدیث، کثیر آیات، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد جزی، کلی، برودی، ذلی کسی قسم کی نبوت باقی نہیں، اس پر اس نے ڈاکہ مارا۔ پھر وہ امت محمدیہ کا متفقہ عقیدہ کہ عیسیٰ ابن مریم کا آخر زمان میں نزول ہوگا، اس پر یہ حملہ آور ہوا۔ آئے روز اس کی سرکشیاں، اس کی طغیانہ جب عروج پر جا رہی تھی، اور قرآنی آیات مبارکہ کو اپنی تعویلات فاسدہ سے، باطلہ سے کینچی کے ساتھ کترے جا رہا تھا، اور قرآن عظیم الشان کی توجیہات، تعویلات اپنے مقاصد کے پیش نظر کیا جا رہا تھا، تو علماء کرام کو زج کر رکھا تھا اس نے کہ جناب عیسیٰ ابن مریم جس کی تم انتظار میں ہو وہ فوت ہو گئے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو حدیث ہے جس میں عیسیٰ آئے گا، جس حدیث پاک میں ہے کہ مہدی آئے گا، عیسیٰ سے مراد عیسیٰ ابن مریم نہیں، مہدی سے مراد کوئی دوسرا فرد نہیں، بلکہ اس امت کا ایک فرد ہوگا جو ان دو صفات کا حامل ہوگا، اس میں صفت عیسویت بھی ہوگی اور مہدویت بھی ہوگی، اور اے لوگوں وہ میں ہوں۔ اور اس نے بڑے بڑے دعوے کیے اس حوالے سے۔ حضور اعلیٰ سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سن رہے تھے، سماعت فرما رہے تھے، اور اس کو تلقین بھی فرما رہے تھے کہ ان چیزوں سے باز آ جا، جو پہلے تو نے مناظر کی حیثیت سے اپنے آپ کو متعارف کرایا، اس کام پر نگاہ رکھ اور ان باتوں سے باز آ جا۔ خیر، بہرحال وہ تو ایک مشن کے تحت آیا تھا۔ جب مرزے کا دعویٰ بڑے عروج پر گیا اور اتنی لاف زنی کرنے لگا کہ اس آسمان کے نیچے کوئی جماعت علماء میں یا جماعت صوفیاء میں کسی میں دم نہیں کہ میرے سامنے آ کر قرآنی آیات اور حدیث مبارکہ اس حوالے سے آ کر بات کر سکے۔ اور اے لوگوں، جس عیسیٰ کی تو انتظار میں ہو، مریم کا بیٹا وہ فوت ہو گیا اور اس کی قبر سری نگر میں ہے۔ جب اس کی لاف زنی عروج پر گئی اور غیبی اشارہ پا کر حضور اعلیٰ سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شعبان کے مہینے میں کچھ رمضان المبارک کے ایام اپنے معمولات سے فرصت میں آپ کاتب کو بلوا کر کچھ تحریر آپ نے فرمائی، اور اگلے روز اس کو چھپوا کر
ہندوستان کے علماء اور مرزا کے پاس بھیجا۔ وہ جو کتاب آپ نے چھپوائی اس کا نام تھا شمس الہدایہ۔ جب وہ کتاب آئی تو مرزا صاحب نے جب کتاب کا مطالعہ کیا تو مرزا صاحب کے ہوش اڑ گئے کہ جن قرآنی آیات سے جو اس نے انداز اختیار کر رکھے تھے عیسیٰ ابن مریم کی وفات کے، اور خود عیسیٰ بنا بیٹھا تھا، اور مہدی بھی دوسرا فرد نہیں، خود مہدی بنا بیٹھا تھا۔ حضور اعلیٰ سیدنا پیر محمد علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وہ تحریر جس کا نام آپ نے رکھا ہی شمس ہے، آج بھی دنیا گمراہی اور دلالت میں اس کو لا کے رکھ دو تو وہ آج بھی الحمدللہ وہ شمس والا نور پھینکتی ہے۔ مرزا نے جب اس کتاب کو پڑھا تو مرزے کے ہوش اڑ گئے کہ یہ تو وہ کتاب ہے کہ جس کا جواب بھی نہیں بن سکتا۔ اب آئیے مرزائیوں میں آپ سے کہتا ہوں، آنکھ بند کر لو، دل پر پردے ہو تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح معاملہ ہوتا ہے پھر کہ اللہ کا نبی کلیم اللہ بھی موجود ہو تو قوم کو جب ہدایت کی بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں موسیٰ کیا کریں کہ ہم نے اجلا کا محبت کا جام پی رکھا ہے۔ اگر تم نے کفر اور شرک کی محبت کا جام پی رکھا ہے مرزے کی روح سے تو وہ ایک اور بات ہے، ورنہ وہ شمس الہدایہ جو پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھی اس کا جواب یہی بنتا تھا۔ تم تو کہتے مناظرہ پیر صاحب نے غلط کیا، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اس کا جواب یہی بنتا تھا جو مناظرے کا چیلنج کیا مرزا صاحب نے۔ مرزا کا دعویٰ تھا کہ عیسیٰ ابن مریم وفات پا گیا ہے۔ آپ اگر صاحب علم ہیں، مرزائیو اگر کچھ علم ہے تو اصول مناظرہ کو جانتے ہوگے۔ مرزا کا یہ دعویٰ تھا کہ عیسیٰ ابن مریم کی جس انتظار میں ہو تم وہ وفات پا چکے ہیں، اور یہ حدیثیں غلط ہیں۔ عیسیٰ سے مراد عیسوی صفات کا حامل اس امت کا کوئی فرد ہوگا، اور جو مہدی کہتے ہو وہ بھی کوئی دوسرا شخص نہیں ہے بلکہ ایک فرد ہے جو عیسوی اور مہدوی صفات کا حامل ہے، اور وہ میں ہوں۔ اور قرآن عظیم الشان کی 30 آیات سے اس نے عیسیٰ ابن مریم کی وفات کو ثابت کیا، اور حدیث کے ساتھ جو کیا وہ سب تمہارے علم میں ہے۔ اب مرزا کا بڑا دعویٰ ہندوستان میں یہی تھا کہ عیسیٰ ابن مریم چلا گیا۔ حضور اعلیٰ سیدنا پیر محمد علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتاب لکھی اور ان 30 آیات کا جواب دیا اور اس کی تعویلات باطلہ کا رد کیا، اور فرمایا پورے قرآن عظیم الشان کے اصول کے خلاف چل رہا ہے۔ پیر محمد علی شاہ صاحب نے رد کیا کہ چراغ بی بی کا بیٹا تو چراغ بی بی کا بیٹا ہے، اور عیسیٰ ابن مریم وہی آئے گا جس کی حدیث میں خبر ہے۔ اب اصول مناظرہ سے واقف ہو تو مرزائی اس کا جواب دو کہ اگلا چیلنج مرزا کا کیا بنتا ہے، تفسیر قرآن یا فصاحت و بلاغت و عربی کا، یا کس بات کا؟ مناظرے کا قدم کیا بنتا ہے؟ آپ پیر محمد علی شاہ مناظرہ کر لیتے ہیں، خواہ وہ تحریری کر یا تقریری کر یا معجزاتی کر، کوئی بھی کر، میں ثابت کرتا ہوں کہ عیسیٰ ابن مریم دنیا سے چلے گئے، اور میں ثابت کرتا ہوں کہ مہدی میں ہوں، یہ تک بنتا ہے۔ لیکن مرزا کو پتا تھا کہ یہ حیدر کرار کا بیٹا ہے، اہل بیت کا فرد ہے، جس کا دعویٰ یہ ہے کہ میرا علم تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علوم سے اقتباس کیا ہوا علم ہے۔ تحریر نے بتا دیا تھا کہ سرزمین ہند میں پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے برابر کوئی عالم فاضل نہیں۔ مرزا نے کہا خدا نے مجھ سے وعدہ کیا، اور جس کا معمور ہو میرا وعدہ، بڑے بڑے دعوے، ابھی ان لفظوں میں نہیں جاتا، کتابوں میں دیکھ لیں، بڑے بڑے دعوے مرزا جی نے کیے، اور کہا کہ سوائے رقیق تحریر کے آپ کچھ نہیں لکھیں گے۔ ہاں میر علی شاہ یہ بات سن لے، میدان میں آنا کسی ہجڑے کا کام نہیں ہوتا، اور جو میدان میں نہ آیا وہ کذاب، وہ دجال، وہ کذاب ہوگا، وہ لعنتی ہوگا، ملعون ہوگا۔ مرزا دنیا نے دیکھا کہ مہر علی شاہ صاحب تو لاہور میں 3 دوست تیرا انتظار کرتے رہے مگر تو نہ آیا، اپنی ہی تحریر سے آپ کیا بنے، یہ آپ کی ہی اپنی تحریر آپ پر چپساں ہوتی ہے۔ بہرحال 25 کا مناظرہ پیر صاحب تشریف لے گئے، لاہور میں 3 روز تک
علماء کرام کی کثیر جماعت نے انتظار کیا اور ہر طرح کے اس کو پیغام بھیجے، اور ان کی تو سرشت میں ہے جھوٹ۔ اگلے روز میں لاہور میں اگلے روز ایک اشتہار لگا ہوا تھا کہ پیر مہر علی شاہ صاحب میدان مناظرہ میں نہیں آئے۔ لاہور والے دیکھ کر کہہ رہے تھے یار یہ عجیب ابو لہبی ہے کہ مہر علی شاہ صاحب تو آپ تشریف فرما ہیں شاہی مسجد میں، آیا وہ نہیں اور اشتہار یہ لگا ہوا ہے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جس کام کو شروع فرمایا، الحمدللہ بلسانہ، اللہ کے فضل و کرم سے پیر صاحب نے اس کو پایا، تکمیل تک پہنچایا۔ آپ دیکھیں گے کہ پیر صاحب نے علمی طور پر مرزا کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا، آئینی طور پر بھی پیر صاحب اس وقت تک دنیا سے تشریف نہ لے گئے جب تک کہ آئینی طور پر بھی ان مرزائیوں کو دائرہ اسلام سے خارج نہ کیا گیا۔ اب آئیں حضور اعلیٰ سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے خلیفہ، آپ کے مرید، آپ کے غلام، آپ کے شاگرد حضرت علامہ غلام محمد گھوٹوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ریاست بہاولپور میں سن 1926، سن 1928، سن 1932 سے باقاعدہ مقدمہ چلا۔ جج منشی محمد اکبر خان صاحب، نواب سبو صادق صاحب کی کیا سربراہی میں، اور تمام جج حضرات، تمام وزراء، تمام نے مل کر اس مقدمے کو چلایا جس میں مرزائیوں تمہارے چوٹی کے عالم آئے تھے، جلال الدین شمس آیا تھا، مسٹر اسد اللہ آیا تھا تمہارا برسٹر، بڑے بڑے علماء آئے تھے۔ 7 فروری سن 1935 کو ریاست بہاولپور نے الحمدللہ ان 6 نکات پر تمہیں دائرہ اسلام سے خارج کیا، اور یہ چراغ بھی پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جلایا ہوا تھا۔ تم 25 اگست کی بات کرتے ہو کہ پیر صاحب 25 کو نہ آئے، پیر صاحب نے کہاں تمہارا پیچھا نہ کیا۔ یہ پیر صاحب رحمت اللہ علیہ کے خالص مرید شاگرد، اور انہوں نے 7 سال یہاں مقدمہ لڑا، اور اس مقدمے میں مرزائیوں جج نے سماعت کے بعد آج بھی وہ 3 جلدوں پر موجود ہے، تمہارے بیان بھی ہیں، مسلمانوں کے بیان بھی ہیں۔ مقدمہ بہاولپور کا نام تم کیوں نہیں لیتے؟ ادھر ادھر کا نام لیتے، بہاولپور کا نام کیوں نہیں لیتے؟ اور ریاست جج صاحب نے، جناب منشی محمد اکبر خان صاحب نے جانبین مسلمانوں کے اور تمام مرزائیوں کے بیانات سماعت کرنے کے بعد ان 6 نکات پر تمہیں دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا۔ نمبر 1 کہ مرزائی جو ہے ختم نبوت کا انکار اور ان کے معنی کی تحریف، اور جس مذہب میں سلسلہ نبوت منقطع ہو اس کو لعنتی اور شیطانی مذہب قرار دینا۔ یہ تمہارے مرزے کی تحریر ہے کہ جس مذہب میں نبوت کا سلسلہ جاری نہ ہو، وہی نہ ہو، اس کو لعنتی کہتے ہو۔ تو لہذا جج منشی محمد اکبر خان صاحب نے پہلا یہ نکتہ تھا کہ تمہیں کافر قرار دیا کہ یہ لوگ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ لے آتے ہو پاکستان کی حکومت کی بحث، آؤ نا جج کی بحث لے آؤ، جہاں تمہارے بڑے بڑے علماء کھڑے تھے، تمہارے برسٹر کھڑے تھے، اور تمہارے بیانات قلم ابھی تک موجود ہیں، یہ نہیں کہ یک طرفہ بیان ہے۔ اور جج صاحب نے سماعت کے بعد دوسرا جو تمہارے اوپر کفر کا حکم لگایا، دعوی نبوت مطلقاً و تشریعہ، کہ مرزے کا دعویٰ مطلق نبوت کا ہے اور صاحب شریعت نبی ہے، اپنے آپ کو کہتا ہے۔ جج صاحب نے کہا کہ اس لیے بھی یہ کافر ہے۔ اور تیسرا دعویٰ وحی اور اپنی وحی کو قرآن کے برابر قرار دینا۔ جج منشی محمد اکبر خان نے سماعت کے بعد کہا کہ اس نہج سے بھی یہ کافر ہیں کہ مرزا اپنے شیطانی الہاموں کو قرآن، توریت، انجیل کے برابر قرار دیتا ہے، لہذا اس بنا پر بھی کافر ہے، ایک بنا پر نہیں۔ جج منشی محمد اکبر خان صاحب نے تمہیں 7 بناؤں 6 بناؤں پر کافر کہا، اور آگے کہا جناب حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی توہین، کہ تمہارے نبی نے نبی کی توہین کی، کہا کہ اس حوالے سے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ کسی مولوی صاحب کا فتویٰ نہیں، کسی اسمبلی کے اجلاس کا آرڈر نہیں، جناب ذوالفقار علی بھٹو کا دستخط نہیں ہے۔ یہ اس دور کی بات ہے جب ہر طرف جس نے تمہیں پیدا کیا تھا،
جس کے تم کاشتہ تھے، اسی کی حکومت تھی برطانیہ کی. اس میں ایک چھوٹی سی ریاست بہاولپور تھی. اس میں جج صاحب نے 7 سال تک سماعت کی. 8 گھنٹے 5 گھنٹے ڈیلی بیجز پر عدالت لگتی تھی، اور وہ ساری تحریریں تمہاری بھی دوسروں کی بھی موجود ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ مرزا کہا کہ جناب سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا گستاخ ہے، لہذا اس لیے بھی کافر ہے. اور جو مرزے کو نبی، مصلح، مسلمان، صحیح انسان مانتا ہے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے. آگے 5ویں کہا کہ 5ویں اس کی ہے، تم تو کہتے بڑا عاشق رسول تھا. حضور اعلیٰ سیدنا پیر محمد علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب شمس الہدایہ میں آپ دیکھیں پہلے فرمایا ہے، سیف چشتیائی میں فرمایا مرزا تیرا دعوی محبت، دعوی ایمان ایسا ہے کہ جیسا قرآن عظیم الشان نے سورت منافقون میں، اے حبیب آتے ہیں آپ کے پاس منافق، آ کے کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اے میرے حبیب یہ جھوٹے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں. پیر محمد علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مرزا تیرا دعوی اتباع یا تیرا دعوی محبت یا تیرا دعوی غلامی ان منافقین کی طرح ہے جس کا رد خدا نے خود کیا. اس وقت تو کوئی اسمبلی پر پریشر نہیں تھا، اس وقت تو کوئی ملاؤں کا پریشر نہیں تھا حکومتوں پر. اس وقت تو ہمارے علماء ذبح ہوئے پڑے تھے. ہندوستان میں مسلمانوں پر تو ظلم کی چکیاں چلائی تھی. چاروں طرف انگریز کی حکومت تھی، برطانیہ ہی برطانیہ تھا، ایک چھوٹی سی ریاست تھی. پھر تمہارے بڑے بڑے جلیل قدر علماء ہیں جن کو کہتے ہو، جلال الدین شمس کو خود مانتے ہو، غلام احمد اختر، غلام احمد مجاہد، اور اس دور کا برسٹر مسٹر اسد اللہ، اور کثیر تمہارے علماء کھڑے تھے. اور دلائل جب علماء نے دی، جب علامہ غلام محمد گھوٹی رحمت اللہ علیہ نے دلائل دیے، تو جب جواب نہ بن سکا تو اس مقدمے پر تم نے اپیل کیوں نہیں کی؟ آج تم اس مقدمہ بہاولپور کو لے کر آگے کیوں نہیں چلتے؟ اس کی مذمت کیوں نہیں کرتے؟ پتا ہے کہ جانبین بیان رکھے ہیں. تو تمہارے مرزا نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توہین کی، جس کو عاشق صادق نعوذ باللہ من ذالک کہتے ہو. جیسے عبداللہ بن ابی عاشق صادق، ویسے تمہارا مرزا عاشق صادق ہے. جج صاحب سماعت کے بعد پہنچا، کہا کہ ہاں حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مرزے نے توہین کی ہے، لہذا اس لیے بھی یہ کافر ہیں. یہ 5ویں شق ہے اس فیصلے کی. اور 6ٹھی شق، دنیا میں ہنگامہ کرتے پھرتے ہو، ارے ہمیں یہ مولوی لوگ یہ مسلمان کے کافر کہتے ہیں. پاکستان کو کراس کرے، انڈیا میں پاؤں رکھے تو ہم مسلمان، افغانستان میں پاؤں رکھے تو ہم مسلمان، دبئی میں پاؤں رکھے تو ہم مسلمان، اگر پاکستان آ جائیں تو ہم کافر ہو گئے. یہ تو حکومتی کافر، حکومتی مسلمان، نہ حکومتی کافر نہ حکومتی مسلمان. تم مرزے کے کافر ہو، مرزے کے. تم تو مٹھی بھر بھی نہیں ہو. اربوں کی تعداد میں امت محمدیہ رکھی ہے، تم سب کو کافر کہتے ہو، تم سب کا جنازہ پڑھنا حرام کہتے ہو. تو جج منشی محمد اکبر خان صاحب نے سماعت کے بعد 6ٹھی شق جس پر ان کو کافر کہا کہ ساری امت کو بجز اپنے متبعین کے کافر کہنا. جو مرزائی ہیں ان کے علاوہ باقی سب کو یہ کافر کہتے ہیں، لہذا یہ دائرہ اسلام سے خارج. تو میرے محترم حضور اعلیٰ سیدنا پیر محمد علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو 25 اگست سن 1900 کو پروگرام کیا، تم تو وہ کہتے ہو صرف وہاں نہیں آئے، بتایا نہیں. یہ پیر محمد علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے غلاموں کا کام ہے. علامہ غلام مرتضی میانی صاحب رحمت اللہ علیہ نے، جو پیر محمد علی شاہ صاحب کے خلیفہ اور مرید تھے، تمہارے جلال الدین شمس کو چنے چبا کے رکھ دیتے حیات اور وفات مسیح پر. وہ کتابیں آج بھی موجود ہیں، وہ تحریریں آج بھی موجود ہیں. اللہ تعالیٰ جل شانہ حضور غریب نواز سیدنا پیر معین الحق صاحب گیلانی دامت برکاتہم العالیہ کا سایہ دادے تادیر قائم و دائم رکھے. آپ کے وجود مسعود سے، آپ کی وجود کی برکت سے الحمدللہ بلسانہ ہی آج پیر محمد علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کا پیغام ختم نبوت کے حوالے سے الحمدللہ دنیا میں پہنچ چکا ہے. حضور سیدنا پیر معین الحق صاحب گیلانی دامت برکاتہم العالیہ سجادہ نشین آستانہ عالیہ گوڑا شریف نے اپنے دادا جان کی کتاب شمس الہدایہ کا
عربی میں ترجمہ کرا کے علماء عرب 14 عرب ممالک میں بھجوایا، اور ان عرب ممالک سے بڑے اچھے اچھے خطوط آئے۔ مردائیو، آج بھی ہماری دعوت ہے، کل بھی تھی، اگر تم میں ہے دم خم تو آؤ ذرا شمس الہدایہ میں بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں، سیف چشتیائی میں بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔